الحمد یا اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین سبحان اللہ یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ صدق اللہ العظیم محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین مولا کریم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درود پاک کی محفل میں شمولیت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین اور یا اللہ یہ تیرا کرم پہ کرم ہے کہ ہم مولا علی کے بچوں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے نبی کا اپنے مولا کا ذکر سن رہے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور کریم اپنے کرم کا صدقہ آمین مولا علی کے بچوں کا صدقہ ہم کرم کی خیرات لینے آئے ہیں اپنے کرم کی خیرات سے ہماری جھولیوں کو بھر دے آمین الہی آمین جس طرح کے شاہ صاحب نے فرما دیا ہے آج جمعہ ہے مولا علی شیر خدا کی ولادت بھی جمعے کے دن ہے سبحان اللہ واہ 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 مگر ولادت کی طرف جانے سے پہلے مولا علی کا تعارف نبی نے فرمایا واہ 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 آخر رسول سبحان اللہ رسول کا بھائی واہ 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 سبحان اللہ لوگ لوگوں کو بھائی کہتے رہتے ہیں دوسرے رشتوں سے بھی یاد کرتے رہتے ہیں بے شک اور بھائیوں کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون کہ مشکل وقت میں بھائی چھوڑ جاتے ہیں ہائے 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 اور قیامت کے دن بھی چھوڑ جائیں گے مگر یہ بھائی وہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مواخات مدینہ طیبہ کے موقع پر ایک مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق بھی مہاجر ہیں حضرت عمر بھی مہاجر ہے عثمان بھی مہاجر ہے علی بھی مہاجر ہے
بلکہ خود نبی مہاجر ہے۔ ایک مہاجر اور ایک انصار، دو کو بھائی بنایا، چونکہ جو مکے سے آئے تھے ان کے پاس رہنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی، تو آخر رات گلی میں تو نہیں گزارنی تھی، کہیں کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے تھا، کھانے پینے کا سامان ہی کوئی نہیں تھا، آخر کھائے پیے بغیر بھی تو گزارا نہیں چلتا، تو نبی نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، سبحان اللہ، سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ واہ واہ، دلوں کے بھید جاننے والے نبی نے سبحان اللہ، ارشاد فرمایا علی ادھر آؤ، پریشان لگ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تجھے کسی کا کیسے بھائی بناتا، میں تجھے کسی کا کیسے بھائی بناتا جبکہ اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا۔ یہ دیکھ سامنے جبریل ہے اور سن پورے مجمع میں جب نبی نے علی کو فرمایا دیکھ، کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا، علی دیکھ رہے ہیں۔ نبی کے سوا جبریل کی بات کسی نے نہیں سنی، علی نے سنی۔ فرمایا دیکھ اور سن۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ علی اخوک فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، علی دنیا میں بھی آپ کا بھائی ہے، سبحان اللہ، آخرت میں بھی آپ کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دنیا میں بھی آپ کا بھائی ہے، آخرت میں بھی آپ کا بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا انت وعلی وفاطمہ وحسن وحسین فی مکان واحد، سبحان اللہ، قیامت کے دن جنت میں ایک ہی مکان میں، ایک ہی مقام میں، ایک ہی درجے میں ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نبی تو وہ ہے، نبی تو وہ ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، نبی کے درجے میں کوئی نبی نہیں ہوگا، بے شک بے شک، نبی کے درجے میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، صلی اللہ، آپ کا اور علی کا، فاطمہ، حسن اور حسین کا ایک ہی مقام اور ایک ہی درجہ ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہو، تیرا گھر ہوگا۔ مولا کائنات کی شان اور عظمت یہی سے آپ اندازہ فرمائیں۔ مرج البحرین، سبحان سورہ الرحمن آپ پڑھتے ہیں، اللہ کریم نے اپنی نعمتیں گنوائی ہے اس میں، بے شک بے شک، اور نعمتیں گنوا گنوا کر ہر دو چار نعمتوں کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کس کس نعمت کی ناشکری ہائے ہائے کرو۔ ہائے، واہ واہ، کیا بات، بے شک، اور ان نعمتوں میں جہاں جنت کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ، شمس و قمر کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ، ان نعمتوں میں اللہ نے یہ نعمت گنوائی کہ مرج البحرین،
اللہ نے تمہارے اندر 2 سمندر جاری کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں، بے شک۔ مگر قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ ذکر آتا ہے دریا کو بھی سمندر فرمایا گیا ہے، اور سمندر کا پانی جاری نہیں ہوتا، بے شک رکا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور یہاں فرمایا مرج البحرین، اللہ نے 2 دریا جاری فرما دیے، سبحان اللہ۔ 2 دریا جاری فرما دیے۔ اور میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا، یہ انس بن مالک نے جو تفسیر نبی سے بیان کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جو انہوں نے نبی سے تفسیر بیان کی ہے، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مرج البحرین، اللہ نے 2 دریا جاری کر دیے، ایک علی المرتضیٰ اللہ اکبر۔ اور دوسری فاطمہ الزہرا۔ ایک علی المرتضیٰ، سبحان اللہ۔ دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرج البحرین، سبحان اللہ۔ اللہ نے 2 دریا جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ فضائل، کمالات، محاسن کی کوئی انتہائی نہیں۔ اللہ۔ جو سمندر ہم نے دیکھے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کنارہ ہوتا ہے، بے شک۔ مگر اللہ جس کو سمندر فرمائے اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ بے شک۔ علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی فضائل و کمالات و محاسن کی انتہائی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ کہ جن کے بچوں کے فضائل کی انتہا اللہ فرمائے کہ کوئی نہیں ہے، اس باپ نبی کی خدیجۃ الکبریٰ کی فضائل کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے فضائل و کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مرج البحرین، 2 دریا اللہ نے جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ یلتقیان، وہ دونوں جاری ہیں مگر ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جاتے، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کا حق نہیں مارتے۔ کیوں نہیں مارتے؟ بینہما برزخ، ان دونوں دریاؤں کے درمیان پردہ مصطفیٰ جو موجود ہے۔ کیا بات۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میرا محبوب مصطفیٰ جو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے، مصطفیٰ کی عزت و احترام کی وجہ سے بینہما برزخ، نہ وہ اس پہ سبقت کی کوشش کرتا ہے نہ وہ اس پہ سبقت کی کوشش کرتا ہے۔ یلتقیان، دونوں مل کے چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر عورت پہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، حاکمیت جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی شوہر کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہاں کیا ہے؟ یلتقیان، دونوں مل کے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش نہیں، ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اور بات۔ عزت دینے والے، یہ احساس جس کو کہتے ہیں یلتقیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ غلام، کچھ لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی فوری طور پہ گھر آئے، حضرت سیدہ سے کہنے لگے
کہ نبی علیہ السلام کے پاس باندیاں آئی ہیں، غلام آئے، ایک باندی نبی سے مانگ لو، چکی چلانے میں، گھر کے کام میں تمہاری مدد کرے گی۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے احساس۔ سجدہ نبی علیہ السلام و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مگر گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے، واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام سب کچھ تقسیم کر کے جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ سجدہ تشریف لائی تھی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے بھی نہیں، سجدہ کے گھر میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ رات میں سردیوں کا موسم تھا، حضرت علی ایک ہی چادر میں اپنے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگا کے اکٹھے ہو کے سو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی طرح لیٹے رہو۔ سیدہ سے پوچھا کہ آپ خیر تھی؟ عرض کی یا سمیہ میرے ہاتھ دیکھے، چکی چلا چلا کے یہ کس طرح ہو گئے ہیں، تو میں گئی تھی کہ کوئی خاتمہ مجھے بھی دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا بیٹی یہ ہاتھ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ، یہ ہاتھ اللہ کو بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اور تمہیں باندھی دے دوں یا تمہیں اس سے کہیں بہتر دے دوں؟ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے بہتر ملے تو اور کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت بستر پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ تجھے خاتمہ کی نوکر اور نوکرانی کی ضرورت نہیں، تیرے کام اللہ خود کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ زیادہ تفصیل میں جاتے نہیں ہے تو آپ سنتے ہیں نا کہ سیدہ جب چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے سو جاتی تھی اور چکی چلتی رہتی تھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جس نے ساری رات قرآن پڑھتے گزار دینی ہے نوافل میں، آخر تھکاوٹ بھی ہوگی، نیند بھی بندے کی ضرورت ہے، تو ساری رات قرآن پڑھنے والی نوافل میں جب چکی پہ بیٹھتی تو نیند آ ہی جاتی۔ اللہ حوران جنت کو فرماتا، اللہ جبریل کو فرماتا، اللہ فرشتے کو فرماتا کہ جاؤ فاطمہ آرام کر رہی ہیں، اس کی چکی تم چلاؤ۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ سیدہ آرام فرماتی، وہ جھولئی کہنے جو چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کے بچوں کو اس میں ڈالتے ہیں، تو سیدہ سو جاتی۔ اللہ فرماتا کہ سیدہ سو رہی ہیں، جاؤ جا کر حسن کا جھولا جھلاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ اٹھے اور روئے اور فاطمہ کی نیند خراب ہو۔ تو یہ جو چکی فرشتے آ کے چلاتے تھے، جو جھولا فرشتے آ کے جھلاتے تھے، یہ تھا کہ فاطمہ تم یہ پڑھا کرو، تیرے کام اللہ کرے گا۔ واہ واہ واہ، تو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان محبوب مصطفیٰ جو موجود ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں آگے بڑھاتے ہیں
ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے دو موتی پیدا ہوئی ہیں، ایک لؤلؤ بڑا موتی، ایک مرجان چھوٹا موتی۔ بڑا موتی حسن، چھوٹا موتی حسین، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جس کو اللہ لؤلؤ والمرجان فرمائے کہ یہ موتی ہیں دونوں، اللہ سبحان اللہ، یہ موتی ہیں دونوں، ان کے کردار کی، ان کی سوچوں کی چمک کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر رسول علی نبی کے بھائی جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مولا علی کو فرمایا کہ علی، میرے اہل بیت، میرا گھر تیرے حوالے، تم یہاں رہو۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جنگ میں دشمن کے مقابلے کے لیے جائیں گے، اور مجھے جس کو اللہ نے حیدر اسد فرمایا ہے، میں عورتوں کی رکھوالی کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رکھوالی کی بات نہیں ہے، اللہ نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاصل تھا۔ اللہ اکبر، تو میرا بھائی ہے، اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تو کوہ طور پہ گئے تھے، اپنا گھر، اپنی قوم یعنی امت حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے۔ میں بھی غزوے میں جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت، اپنا گھر، اپنا مدینہ اور اپنی امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ نبی نے امت کو علی کے حوالے کیا، نبی نے امت کو علی کے حوالے کیا۔ یعنی علی کے حوالے نبی نے امت کو کیا تو کچھ دیکھ کے ہی کیا ہوگا، کچھ دیکھ کے ہی کیا ہوگا۔ اور نبی کا کوئی کام اپنی مرضی سے ہے ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کام تو کیا کرنا ہے، اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، جو میں بلواتا ہوں وہ بولتا ہے۔ تو نبی نے جو فرمایا کہ میں گھر، اہل بیت، مدینہ، امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو یہ نبی نہیں بولے، یہ اس نے بلوایا۔ تو جب اللہ نے نبی کی امت کو علی کے حوالے کیا تو پھر ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی؟ اور ذمہ داری ایسی نبھائی کہ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ پہلے ترمذی والی حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان فاطمہ کا، اے محبوب یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی وحی نبی علیہ السلام پہ کب نازل ہوئی؟ 27 رمضان کو پہلی وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور فاطمہ کی پیدائش کب ہے؟ 20 جمادی الثانی۔ گھر جا کے مہینے گن لینا، نامہ مہینہ بنتا ہے۔ نامہ مہینہ جب نبی پہ قرآن نازل ہوا، آسمانی تحفہ اللہ نے قرآن دیا،
اور زمینی تحفہ اللہ نے فاطمہ دی۔ نام مہینے میں حضرت فاطمہ کا میلاد ہوا، اور جب قرآن نازل ہوا تبھی فاطمہ ماں کے مقدس پیٹ میں آئی ہوگی، تو اللہ نے فرمایا ان فاطمہ کا، اے نبی یہ فاطمہ ہے۔ آسمانی تحفہ قرآن اور زمینی تحفہ تجھے فاطمہ دیا ہے۔ اور فاطمہ اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آگے اس حدیث کا حصہ ہے احسنت۔ یہ جو تحفہ دیا ہے، آخر اس تحفے کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ایسا تحفہ دیا جائے کہ جس سے کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے تو اس تحفے کا کیا تحفہ؟ تو اللہ کریم نے فرمایا احسنت، ہر خوبی، ہر کمال، درجہ کمال کی ہے اس پہ، یعنی فاطمہ کی ہر خوبی، ہر کمال، درجہ کمال کی ہے، یہ تحفہ تمہیں دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس فاطمہ کی اولاد کو ذریتہا، اس فاطمہ کی اولاد کو جو تحفہ تمہیں دیا ہے، وَمُحِبِّ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ، اللہ نے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سادات کے قدموں میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ اس گھرانے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والوں کو اللہ نے سیدہ کی ولادت پر نبی کو تحفے میں عطا کر دیا، اس امت کی بخشش۔ اس گھرانے سے پیار کرنے والوں کو اللہ کریم نے سیدہ فاطمہ کے میلاد پر ہی بخشش و مغفرت کا اعلان فرمایا کہ اس کی اولاد بھی بخشی ہوئی ہے اور اس کی اولاد کے چاہنے والے بھی بخشے ہوئے ہیں۔ خدا کرے سادات کے قدموں میں بیٹھنا نصیب رہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام، اور دیکھیں 300 آیات قرآن مجید کی مولا علی کی شان میں ہیں، 300 آیات قرآن مجید کی مولا علی کی شان میں ہیں، اور ایک آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ امت کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ قیامت کے دن امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کرے گا اللہ۔ دنیا کا اصول یہ ہے، بلکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے خیش بعد میں درویش، پہلے خیش بعد میں درویش۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اللہ کا حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اسلام کی دعوت پہلے اپنوں کو دو، دعوت اسلام پہلے اپنوں کو دو، بعد میں بعد والوں کو دینا۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنوں کو دو، جو زکوٰۃ کے ضرورت مند اور مستحق ہیں پہلے انہیں دو، بعد میں لوگوں کو دینا۔ مگر ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم یہاں سے زکوٰۃ اٹھاتے ہیں، دوسرے ضلع میں، دوسرے ملک میں نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں یتیم بچے بھی موجود ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں، کمزور حالات والے بھی موجود ہوتے ہیں،
اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جو حقدار ہیں انہیں دو. ہم یہاں سے اللہ کی نافرمانی شروع کرتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے، غیروں کو دیتے ہیں. تو بہرحال تو جب اللہ کی نافرمانی ہی کر دی تو زکوٰۃ قبول کیا ہوگا؟ فرما برداری کریں گے تو قبول ہوگی نا. تو کم از کم تم تو آج سے یہ سادات کی برکت سے تہیہ کر لو کہ زکوٰۃ دیتے وقت اپنوں کو مقدم رکھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ 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 تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب امت کے بارے میں آپ کو راضی کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ راضی کرے گا تو سب سے پہلے نبی کی اولاد، سبحان اللہ، اولاد تکلیف میں ہو تو بندہ کیسے خوش اور راضی ہو سکتا ہے؟ تو پہلے نبی کی اولاد جو ہے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائے گا، سبحان اللہ، بعد میں امت کی بخشش کا فیصلہ فرمائے گا. اللہ اللہ. اور یہ تو لوگ ہیں ہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ امتی امت مرحومت، اللہ نے مجھے امت ہی بخشی ہوئی دی ہے. امت بخشی ہوئی کیسے دی ہے؟ جو علی اور فاطمہ نبی کو دیے ہیں. نبی کی تو شان ہی بڑی ہے، سبحان اللہ، بے شک نبی کی تو شان ہی بڑی ہے. سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ہی جہاں پہ بات آ گئی ہے تو طول میں نہیں جاتے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں خود فاطمہ کا ولی بن کر، فاطمہ کا ولی بن کر اسرافیل کو حکم دیا کہ تم خطبہ پڑھو نکاح کا. سبحان اللہ. جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اور میکائیل تم گواہ ہو جاؤ. 40,000 حوران جنت نے حضرت سیدہ کو جھرمٹ میں لے کر 40,000 فرشتوں نے اس نکاح کی مجلس میں شمولیت فرمائی. اللہ نے نکاح فاطمہ کا علی سے خود والی بن کے خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں کر دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنی شریعت کے مطابق زمین پر تم علی سے نکاح کر دو فاطمہ کا. اور اللہ نے فرمایا کہ 400 مسکال چاندی حق میں رکھے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام، اللہ کا حکم آ گیا. نبی علیہ السلام و تسلیم نے نکاح کی مجلس کا انعقاد کیا، جس میں یعنی حضرت علی کے پاس حق مہر کے لیے پیسے کوئی نہیں تھا، صرف زرہ تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تم خرید لو اور علی کو پیسے دے دو. 400 مسکال میں حضرت عثمان نے خریدی اور وہ علی کے پاس پیسے آئے تو اللہ نے فرمایا تھا 400 مسکال چاندی حق مہر رکھے. نبی علیہ السلام و تسلیم نے جب حضرت سیدہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نکاح آسمانوں نے علی سے کر دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے میں 400 مسکال چاندی کے
حق مہر کے عوض تیرا نکاح علی سے میں نے کیا۔ حضرت فاطمہ آگے سے کہنے لگی علی قبول ہے، حق مہر قبول نہیں۔ سیدہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ علی قبول ہے، حق مہر قبول نہیں۔ علی قبول ہے، حق مہر قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ حق مہر تو ضروری ہے، نکاح کے لیے شرط ہے، اور علی اس سے زیادہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ علی اس سے زیادہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو حضرت سیدہ کہنے لگی کہ میں نے علی سے مطالبہ کب کیا ہے؟ میں نے علی سے مطالبہ کب کیا ہے؟ میں تو اس سے مطالبہ کر رہی ہوں جس نے آسمانوں پہ میرا ولی بن کے نکاح پڑھایا۔ میں حق مہر کا مطالبہ اس سے کر رہی ہوں۔ جبریل امین حاضر عرض کیا کہ اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ 400 مسقال بھی فاطمہ کا حق مہر، اور میں نے جنت فاطمہ کے حق مہر میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ جنت کی نعمتیں فاطمہ کے حق مہر میں نے دے دی۔ سیدہ کہنے لگی نہیں کروں گی۔ سیدہ کہنے لگی نہیں کروں گی، علی قبول ہے، حق مہر نہیں قبول۔ جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے فاطمہ سے ہی پوچھو کہ حق مہر کیا لینا چاہتا ہے۔ فاطمہ سے ہی پوچھو کہ حق مہر کیا لینا چاہتی ہے۔ نبی نے پوچھا تو فاطمہ کہنے لگی ابا جی آپ ہی بتائیں، ابا جی آپ ہی بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پھر اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگو، پھر اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگ لو۔ سیدنا فاطمہ نے کہا کہ میں اپنے بابا اپنے نبی کی امت کی بخشش حق مہر میں لیتی ہوں، مگر تحریری ثبوت کے ساتھ۔ تحریری ثبوت کے ساتھ۔ اللہ کے وعدے پہ مجھے یقین ہے، مگر میرے پاس بھی تو کچھ ہو پیش کرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم نے ریشم کے رومال پر یہ لکھ کے جبریل امین کے ہاں بھیجا کہ فاطمہ کے حق مہر میں 400 مسقال جنت کی نعمتیں میں دے چکا ہوں، اور فاطمہ کے باپ کی امت کی بخشش بھی میں حق مہر میں دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب قبلہ اشتیاق شاہ صاحب۔ اور یہ ٹائم میں اتنی وسعت نہیں ہے نا، جب سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی سے کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہ میں نے ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کے پڑھنا نہیں ہے، وہ میرے کفن پہ رکھ دینا ہے، میرے سینے کو، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ میں نہیں پڑھتا، مگر بتا دو اس میں ہے کیا؟ سیدہ نے بتایا کہ جب میرا نکاح آپ سے ہو رہا تھا تو میں نے اللہ سے حق مہر مانگا تھا، اور اللہ نے حق مہر لکھ کے دیا کہ امت مصطفیٰ کی بخشش فاطمہ کے حق مہر۔ سبحان اللہ۔
تو وہ میرے سینے پہ رکھ دینا، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ یہ اس امت کی بخشش اور جنت تو نے حق میرے میں مجھے دے دی ہے۔ تو جب پیش کریں گی تو اللہ فرمائے گا کہ فاطمہ جنت میں تجھے دے چکا ہوں، بخشش امت کی دے چکا ہوں، جس کو مرضی جنت بھیج، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس کی مرضی جنت بھیج، جس کو مرضی بخشش کروا دے۔ آئے تو بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہو رہی تھی، 13 رجب تھی، آج میرے خیال میں 9 ہے رجب کی، 9 ہے، 13 رجب تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاشت کے وقت کے بعد، یعنی تقریباً 9:30 10 بجے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت علی کی ماں کو نبی علیہ السلام اپنی ماں فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، تفصیل میں نہیں جاتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ چچی میرے ساتھ چلو، بیت اللہ کا طواف کر کے آتے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ بیٹا میں تکلیف میں ہوں، یعنی ولادت کا وقت قریب تھا، 13 رجب تھی، جمعہ تھا، میں تکلیف میں ہوں، میں آ نہیں سکتی۔ علی فرمایا مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں لینے آیا ہوں۔ آئے ہائے، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، مگر نبی تو کائنات بننے سے پہلے بھی نبی تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس پہ اتنی وقت میں غصہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں آیا ہوں لینے کے لیے، مجھے پتا ہے، اور اٹھی، کیونکہ پیار اتنا تھا کہ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ واہ واہ واہ، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، بیت اللہ شریف میں لے گئے، سبحان، طواف شروع کیا۔ نبی علیہ السلام اپنا طواف کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنا طواف کر رہی تھی۔ تیسرے چکر میں نبی ان کے پاس آئے کہ چاچی میں جانتا ہوں کہ آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اگر تکلیف بڑھ جائے تو اللہ کے گھر میں چلی جانا، سبحان اللہ، تکلیف بڑھ جائے تو اللہ کے گھر میں چلی جانا۔ 3 چکر مکمل ہوئے، چوتھے چکر میں حجر اسود سے جب میزاب رحمت تک پہنچی، یہ خانہ کعبہ اس وقت جو قریش نے بنایا ہے وہ بھی ابھی نہیں بنا تھا، یہ قریش کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جب اس کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو وہی موجود تھا۔ تو نبی علیہ السلام پھر آئے چوتھے چکر میں کہ اگر تکلیف بڑھ جائے تو خانہ کعبے کے اندر چلی جانا، اللہ کے گھر میں چلی جانا۔ واہ واہ واہ، اب فاطمہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ اسے آئے ہائے، کہ میں کس تکلیف میں ہوں، آئے ہائے، ایسی حالت میں کعبے کے اندر کون جاتا ہے اور کیسے جایا جا سکتا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ مگر تکلیف جب میزاب رحمت کے سامنے آئی تو تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ چلنے کے قابل نہ رہ گئی۔ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی مولا میری کیفیت کو تو جانتا ہے، آئے ہائے ہائے، یہ کیفیت لوگوں کے سامنے نہ میں کہیں جا سکتی ہوں نہ لوگوں کے سامنے رہ سکتی ہوں۔ آئے ہائے، دیوار کعبہ شک ہو گئے، شک ہوئی، اللہ، اندر سے آواز آئی ادخلی فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں آ جا، آئے، اللہ کے واہ واہ واہ، گھر میں آ جا۔ ذرا سوچے گھر میرا ہو، کسی کو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسے گھر چلا جائے؟ آئے ہائے ہائے، گھر تمہارا ہو،
میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے گھر چلا جا؟ گھر والا ہی اجازت دے گا تو گھر میں آئے گا۔ بے شک بے شک۔ دیوار کو شک کرنے والا کون تھا؟ ہائے ہائے یہ آواز دینے والا کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہ کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، جس کا گھر ہے وہی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ فاطمہ کعبے کے اندر مولا علی کی پیدائش ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ فاطمہ علی تمہیں مبارک ہو، ہائے ہائے ہائے، سبحان فاطمہ علی مبارک ہو، گویا کہ نام بھی ادھر سے آ گیا، واہ واہ واہ، علی مبارک ہو، نام بھی ادھر سے آ گیا۔ بے شک۔ ادھر حضرت عباس بھی طواف کر رہے تھے، ان کے بیٹے بھی طواف کر رہے تھے۔ عباس چونکہ قریبی رشتہ دار تھے، بھائی کی بیوی تھی، اور نبی علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام تو تسلیم تو طواف سے فارغ ہو کے مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور حضرت عباس کو تشویش ہوئی کہ فاطمہ نظر نہیں آ رہی۔ جانتے بھی تھے کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی نہیں گیا، یہاں سے کوئی اٹھ کے جائے گا تو نظر تو پڑے گی نا، کم از کم سامنے والے کی بھی پڑے گی۔ بے شک۔ تو پتہ بھی تھا کہ فاطمہ یہاں سے نکل کے گئی تو نہیں ہے، مگر یہاں بھی نہیں ہے مطاف میں۔ ہائے ہائے ہائے، جانتے ہوئے گھر گئے کہ پتہ کر لوں شاید میری نظر نہ پڑی ہو۔ گھر گئے تو فاطمہ گھر میں نہیں تھی۔ واپس آئے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کے دیکھا، اندر بھی نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھی اندر۔ ہائے ہائے ہائے، مگر فاطمہ چاہتی تھی کہ اس حال میں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، ہائے ہائے، اللہ نے کعبے کے اندر عباس نے دیکھا مگر نظر نہیں آئی۔ وہ پریشان ہو کر نبی علیہ السلام مقام ابراہیم پہ تشریف فرما کے بیٹھے تھے۔ ابھی تو وہ نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا نا، تو بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھتیجا تیری چاچی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا چاچا فکر کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، ادھر ہی ہے۔ کچھ تسلی ہوئی۔ 3 دن جمعے کے بعد والی رات، ہفتے کے بعد والی رات، اتوار اور پیر کی رات، 3 دن اور 3 راتیں فاطمہ نے جب عباس نے دروازہ بند کیا تو اللہ کی طرف سے کعبے کا دروازہ پکا ہی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، ان 3 دنوں میں فاطمہ نے نکلنے کی کوشش کی ہے دروازے سے، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں فاطمہ اندر رہی، مگر علی کو دودھ پلانے کی کوشش کی، علی نے دودھ پیا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، علی کو دودھ پلانے کی کوشش کی، علی نے دودھ پیا نہیں۔ اور پھر جس طرح مائیں مطلب بچوں کو کرتی ہیں، مالش کرتی ہیں، اور اس قسم کے مطلب سلسلے ہوتے ہیں، علی کی آنکھیں بند تھیں، کھولنے کی کوشش کی، علی کی آنکھ کھلی تھی۔ ہائے ہائے، دل ٹوٹ گیا کہ علی نے بیٹا تو دیا ہے، بڑی خوشی ہے، مگر اس کا منہ کھلتا ہی نہیں ہے، یہ دودھ ہی نہیں پیتا، کیا بنے گا؟ آنکھیں ہیں مگر کھولتے ہی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا بیت اللہ میں تھی، ادھر ابو طالب یمن میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک راہب بھی تھا، زاہد بھی تھا، یعنی آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا اور عبادت گزار بھی تھا۔ 190 سال عمر تھی، 190 سال عمر تھی اس کی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، دل چاہتا ہے تیرے گھر کی حاضری دوں، تیرے گھر کی زیارت کروں، مگر عمر ساتھ نہیں دے رہی، بڑھاپے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہوں، تو ہی بیت اللہ شریف کے کسی خادم کو میرے پاس بھیج دے کہ میں تیرے گھر کے خادم کی زیارت ہی کروں۔ ادھر اس نے دعا مانگی، رات کو، صبح ابھی 8-9 کا ٹائم تھا کہ حضرت ابو طالب اس کے عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، بغیر پوچھے بتائے آنے والے مہمان کی خدمت تواضع کی،
اس کے بعد پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے مکہ مکرمہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم کہ میری دعا کو تو نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف کی کسی خادم کو میرے پاس بھیجا اور میں نے اس کی زیارت کر لی۔ پھر اس راہب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بتانے لگے ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ ہاشم سے۔ تو اب وہ کہنے لگا ہاشم سے تعلق ہے، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک نبیوں کا سردار ہوگا، دوسرا ولیوں کا سردار ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور نبیوں کا سردار یتیمی کی حالت میں پیدا ہوگا، واہ واہ۔ اور جب اس نبیوں کے سردار کی عمر 30 سال ہوگی، یعنی 29 پورے کر کے 30ویں میں شروع ہوگی، تو تب امام الاولیاء پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے۔ واہ واہ۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم اگر عبد المطلب کے بیٹے ہو تو تیرا بھائی کا بچہ پیدا ہو گیا ہے عبداللہ کا؟ واہ واہ واہ۔ کہنے لگے جی میرے بھائی عبداللہ کا بچہ واقعی یتیمی میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی عمر 29 سال پورے ہو کے 30ویں میں لگ گئی ہے۔ تو وہ راہب اور زاہد کہنے لگا جلدی کر، اگر امام الانبیاء کی عمر 30ویں سال میں لگ گئی ہے تو امام الاولیاء کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، واہ 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 واہ۔ جلدی گھر پہنچ۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ تم بھی بتاؤ کیسے یقین کر سکتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو سب نے ایک جھاڑی تھی خشک، ابو طالب کہنے لگے کہ یہ جھاڑی سرسبز ہو کے اس کو پکے انار لگ جائیں تو میں پھر مانوں گا۔ واہ واہ واہ۔ راہب نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ۔ یا اللہ میں نے تورات سے جو تیرا کلام ہے بے شک اور سچ ہے، بے شک۔ میں نے تورات سے یہ بشارت پڑھ کے سنائی ابو طالب کو، یہ کہتا ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ تو یا اللہ نبی تیرے نبی امام الانبیاء کی تو شان ہی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ میں تجھے امام الاولیاء کا واسطہ دیتا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو یہ جھاڑی سرسبز ہو کر اس کو پکے انار لگ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جھاڑی سرسبز ہو گئی، پکے انار لگ گئے۔ ابو طالب سے کہا کہ اب توڑ کے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ مجھے یقین آ گیا ہے، اب میں جاتا ہوں۔ فرمانے لگے جا رہے ہو یہ امام الاولیاء کی ماں کے لیے بھی لے جاؤ، واہ واہ واہ۔ یہ امام الاولیاء کی ماں کے لیے بھی لے جاؤ۔ ادھر نبی علیہ السلام حضرت ابو طالب گھر پہنچ رہے تھے، ادھر چوتھے دن پیر کے دن بیت اللہ سے باہر حضرت فاطمہ بنت اسد آئی، علی کو اٹھایا ہوا تھا۔ ادھر ابو طالب پہنچ گئے، ادھر سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ گھر میں خوشی تو تھی کہ بچہ ہے، مگر فاطمہ اتنی خوش نہیں تھی۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے سوچا تو یہ تھا کہ اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھوں گی، مگر اب دل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس نے 3 دنوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، منہ کھولتے ہی نہیں ہے، آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت
ابو طالب کہنے لگے میں نے اس کا نام زید رکھنا ہے، وہ کہنے لگی میں نے اپنے باپ کے نام پہ سوچا ہوا ہے، وہ کہنے لگے نہیں میں نے زید رکھنا ہے اس کا نام، کہنے لگی اب زید رکھ دو مرضی رکھ تم ہی رکھ لو اس کا نام، یہ کچھ کھاتا پیتا تو ہے نہیں کب تک جی لے گا تم ہی رکھ لو۔ چنانچہ وہ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی، ادھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چچی علی مبارک، بیت اللہ سے بھی آواز آئے گی فاطمہ علی مبارک، نبی بھی آئے تو نبی نے بھی یہی فرمایا کہ چچی علی مبارک۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دل کے ساتھ فاطمہ کہنے لگی مبارک تو الحمدللہ، مگر نہ منہ کھولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو۔ نبی علیہ السلام و تسلیم نے جب گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی۔ واہ واہ واہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچی آپ کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں تو ایسی ہیں کسی کی ایسی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھیں تو ایسی ہیں کسی کی ایسی ہے ہی نہیں، یہ تو سدرت المنتہا تک دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو تخت الثری تک دیکھنے والی آنکھیں ہیں، آپ کہتی ہیں آنکھیں ہیں نہیں، اس کی تو وہ آنکھیں ہیں جیسی کسی کی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی نے یہ اعلان فرمایا سروری معاشے کو پوچھو کوئی سے جو بھی تمہارا جی چاہے۔ یہ صرف دو ہی بندے ہیں ایسے جنہوں نے یہ اعلان کیا، ایک نبی علیہ السلام و تسلیم کی ذات اور دوسرا علی۔ کسی تیسرے نے یہ اعلان نہیں کیا کہ سروری معاشے کو پوچھو کوئی سے جو بھی چاہتے۔ تو ایک اٹھا اس نے کہا علی اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے کبھی؟ تو علی فرمانے لگے قسم ہے اس اللہ کی جس نے محمد الرسول اللہ کو عزت بخشی ہے، پہلا سجدہ میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں تب تک نہیں کرتا۔ یعنی پہلا حکم پورا کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اسے دیکھ کے کرتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ چاچی اس کی تو وہ آنکھیں ہیں جیسی آنکھیں کسی کی ہیں ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کو قریب کر کے اپنی زبان مبارک جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں، گڑتی کے لیے نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، اور علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ سب سے پہلے جو میرے پیٹ میں دیا ہے وہ نبی کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، نصیب میں رہا تو انشاءاللہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے اوصاف و کمالات اللہ نے جتنے محاسن انہیں عطا فرمائے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔